اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، اپنے بیوی سے محبت کرتے ہو، اپنے رشتہ دار سے محبت کرتے ہو، اپنے مال سے محبت کرتے ہو، اپنے زمین و جائیداد سے محبت کرتے ہو، اپنی تجارت سے محبت کرتے ہو، اور اس گھر سے محبت کرتے ہو جہاں پہ تم زندگی بسر کرتے ہو، آرام سے رہتے ہو، اس سے بھی محبت کرتے ہو۔ آج چیزوں کے نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیلہ، اگر ان تمام چیزوں سے تم محبت کرو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول اور جہاد کرنے سے زیادہ اگر تمہاری محبت ان تمام چیزوں سے ہو جائے تو سمجھ لینا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ضرور عذاب لائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کے اوپر مدد کرنا یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مومن کی ہم مدد کرتے تھے، مدد بھی کریں گے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کیا تھا، بدر کے میدان میں مدد کیا تھا فرشتوں کو دے کر۔ میرے بھائیو آج وہی اللہ موجود ہے، وہی اللہ زندہ ہے، جس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا، وہی اللہ جو اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈوبتے ہوئے ہم کو بھیجا ہے، لوگوں کو بھیجا ہے۔ آج امت محمدی لاچار ہے، آج امت محمدی بے بس ہے، آج امت محمدی ذلیل و خوار ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک نمبر ہم کے سماج میں آ جاتا ہے کہ امت محمد اپنا مقصد کھو چکا ہے۔ امت محمد جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر بھیجا ہے وہ مقصد آج بھلا گیا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہیں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسی گروہ ہونی چاہیے جو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھلائی کی طرف دعوت دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہنا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو کامیابی ہے، یہی تو سکسیسفل ہے، جو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی امت سب سے بہتر امت ہے۔ آج امت ہمارے آنکھوں کے سامنے کتنے گندے گندے کام ہو رہا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے زنا ہو رہا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے شراب پی رہا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے بدکاریاں ہو رہی ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیسی کیسی برائیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم صرف دیکھتے رہتے ہیں، ہم منع کرتے نہیں۔ یہ امت کا آج مقصد ہو چکا ہے، اپنے مقصد کو کھو چکا ہے۔ امت محمدی اگر ذلیل ہے، خوار ہے، پست ہے، سب سے گری ہوئی ہے تو اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو کھو چکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشن کے لیے ان کو بھیجا کائنات کے اندر۔ اچھا سب سے بہترین امت کیوں کہا؟ اور تو بہت ساری امتیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی، حضرت یونس علیہ السلام کی امت تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت تھی، بہت سارے نبی انبیاء علیہ السلام کی امت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان ساری جتنے بھی امتیں ہیں، ساری امت میں سب سے بہترین اگر امت ہے تو امت محمدی ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک ہی فرق ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے رہنا ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری بیٹی، ہماری ماں اور بہنیں آدھا کپڑا پہن کے گھومتی ہے لیکن ہم منع نہیں کرتے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے چما چاٹی کرتے ہیں لیکن ہم منع نہیں کرتے۔ عشق لڑاتے ہیں ہم منع نہیں کرتے۔ ارے بھائی وہ کر رہے ہیں تو کرنے دیجیے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں کیا جاتا ہے، یہ تھوڑی ہماری بیٹی ہے، یہ تھوڑی ہماری ماں بہن ہے، ارے اس کو کرنے دیجیے نا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ایک نمبر امت محمدی کا جو زوال ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ امت اپنے مقصد کو
ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، امت آج رسوائی کیوں، ذلیل کیوں؟ تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر فبما کسبت ایدی الناس۔ خشکی کے اندر، سمندر کے اندر، سوکھے کے اندر، زمین کے اندر، سمندر کے اندر، جہاں بھی تم کو بگاڑ نظر آتا ہے، جہاں بھی تمہیں پریشانیاں نظر آتی ہیں، جہاں بھی تمہیں تباہیاں نظر آئی، یہ انسانوں کا کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ انسان کے ہاتھ کے کمائی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کچھ عذاب کو سکھا دیتا ہے، کچھ کائنات کے اندر کچھ عذاب کو اللہ تعالیٰ چکھا دیتا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ لوٹ آ جائیں۔ ہمارے اندر جو گندگیاں ہیں، ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم شرک کرتے ہیں، ہم بدعات کرتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم لڑکی بازی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوٹ آ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے لوٹ آ جاؤ، کیونکہ اس کا عذاب تو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں، اسی لیے دیتے ہیں تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کتبت ایدیکم، تمہارے اندر جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، جو تباہیاں آئیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آج اس کائنات کے اندر جتنے بھی آپ دیکھیں گے لوگوں کو پریشان ہے، تکلیفیں ہیں، رسوا ہے، ذلیل و خوار ہے، آج سب سے نیچی اور سب سے نکمے بن چکے امت محمدی۔ اس کا وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے تمام کے تمام برائیاں کرنے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ چلیے، امت محمدی کا زوال کا تیسرا سبب، فلسطین ویران کیوں؟ فلسطین غزہ نام کا ایک شہر ہے، پورا کا پورا ویران ہے، وہ شہر تباہ و بربادی کے دہانے پر، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آباد ہی نہیں ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میں عام طور پر قرآن کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ غور کیجئے اس آیت کو سننے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم لوٹ کے نہیں آؤ گے، اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم شریعت محمدی کے اوپر نہیں آؤ گے، قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں اپناؤ گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نہیں آؤ گے، اگر تم اسلام سے منہ موڑ لو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ دوسرے قوم کو اللہ تعالیٰ لائے گا، تمہاری جگہ میں اللہ تعالیٰ دوسرے قوم کو لائے گا، دوسرے قوم کو آباد کرے گا، لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، اور وہ تمہارے طرح نہیں ہوں گے۔ وہ دوسری قوم جو اللہ تعالیٰ لائے گا، وہ قوم تو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تمہاری طرح تو نافرمانی کرنے والے نہیں ہوں گے، تمہاری طرح تو بے نمازی نہیں ہوں گے، تمہاری طرح تو شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، تمہاری طرح بدعت کرنے والے نہیں ہوں گے، کر رہے ہوں گے ضرور لیکن تمہاری طرح نہیں بنیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج ہے۔ دوسری آیت دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اگر تم اسلام سے مڑ لو گے، اسلام سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے قوم کو لائے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ، اللہ تعالیٰ اس سے پسند کرے گا، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے پسند کریں گے، وہ قوم بھی اللہ تعالیٰ سے پسند کریں گے، اللہ بھی اس سے پسند کریں گے۔ صرف یہی نہیں، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے جو قوم دنیا کے اندر آئیں گی، جو قوم دنیا کے اندر آئیں گی، جو گروہ دنیا کے اندر آئیں گی، جو جماعت دنیا کے اندر آئیں گی، جس قوم کو اللہ تعالیٰ آباد کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پر رحم کرنے والے ہوں گے، مومن پر بہت ہی رحم کرنے والے ہیں، اور اس کے برخلاف
کافر پر بہت ہی سخت مزاج کے ہوں گے. کافر کے ساتھ تو ان کے ریلیشن، ان کا تعلق تو ہوگا ضرور، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی برائی کام کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت مزاج کے وہ لوگ ہوں گے. میرے بھائیو ذرا غور کیجیے. اس کے بعد کہتا ہے وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّائِمِينَ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی ملامت کرنے والے ملامت کرنے سے ڈرتے نہیں، وہ ڈریں گے نہیں کسی کی ملامت کرنے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے بارے میں فرماتے والذی نفسی محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم پاپ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دوسرے قوم کو لائے گا، اور وہ یذنبون، وہ پاپ بھی کریں گے، وہ گناہ بھی کریں گے، ویستغفرون اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں گے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لو، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم پاپ نہیں، প্রচুর লোক আসছে আরো আসবে, আপনারা শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন, কাজ করুন কিন্তু চুপচাপ. اگر تم پاپ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے قوم کو لائے گا اور وہ قوم پاپ کریں گے. کیا مطلب؟ مولوی صاحب ہم لوگ تو پاپ کرتے ہیں، ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہم تو خطا کے اوپر خطا کرتے جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرو لیکن گناہ کے اوپر اٹل مت رہو. گناہ کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ سب سے بڑی بری بات ہے. گناہ کرنا ہے لیکن گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں. گناہ کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کے دعا کرنا، بھیک مانگنا، بھیک مانگنا، تو یہی وجہ ہے تمہارے اور ان کے درمیان یہی فرق ہے. چلیے تیسرا سبب زوال امت کا. عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت آپ کو پیڑ کے اوپر نہیں ملے گی، عزت کسی بازار میں نہیں ملے گی، عزت کسی دکان میں نہیں ملے گی، عزت کسی مارکیٹ میں نہیں ملے گی، عزت گھر میں نہیں، جلسہ میں نہیں، مدرسہ میں نہیں، مسجد میں نہیں، کہیں بھی آپ کو عزت نہیں ملے گی. تو پھر عزت کہاں ملے گی بھائی؟ آج ہم شانتی نہیں ہے، آج ہم عزت کی زندگی نہیں گزار رہی ہے، آج ہم ذلیل و خوار ہیں. لیکن اللہ تو کہتے ہیں کہ عزت اس کائنات کے اندر تم کو نہیں ملے گی، لیکن عزت کہاں ملے گی؟ چلیے اس کا بھی جواب دیتا ہوں میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی ملکیت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تخت تاج کے اوپر بیٹھا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی وہ جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے کرسی کو چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر جس سے چاہتا ہے ملکیت کو چھین لیتا ہے، چھمتا کو چھین لیتا ہے، پاور کو چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں. اگر ہم ذلیل ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ذلیل کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے بتائے راہ پر نہیں چلتے. ذلیل یہ اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے ہاتھ کے کمائی ہے، یہ میرے اس میں کوئی قصور نہیں. عزت و ذلت اللہ کی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
اللہ اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے عزت ہے، ولیکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس کائنات کے اندر کہیں بھی آپ کو سکون شانتی کی زندگی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے چابی، اس کے کنجی اللہ کے ہاتھ میں، عزت کی چابی اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر ہم ذلیل ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ پر نہیں چلتے۔ چلے آئیے، امت زوال کا 5واں سبب شرک۔ آج اس امت کے اندر اتنا زیادہ شرک ہوتا ہے میرے بھائیوں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا، تمہارے رب نے انتم بچار کر دیا، تمہاری رب کی طرف سے قانون لاگو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ دیا۔ کیا فیصلہ دیا ہے؟ کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے۔ عبادت اگر کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، منت مانگنی ہے تو بارگاہ الہی میں مانگنی ہے۔ لیکن آج میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اگر بگڑی بنانے والا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو کامیاب کرنے والا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو شفا کرنے والا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو ذلت سے بچانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کو تباہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کو ختم کرنے والا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو بچہ دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ ٹینشن میں بھوت رہے ہیں، آپ ٹینشن میں گرفتار ہیں، اگر اس ٹینشن کو دور کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی غریب کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، کسی مزار میں نہیں ملیں گے، آپ اگر جائیے پوری کائنات میں جائیے، پتہ لگائیے، کسی بابا کے پاس یہ شانتی نہیں ملیں گے۔ میرے بھائیوں، بگڑی بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا، رزاق اگر کوئی ہے، رزق دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن انسان تو اتنا نیچے گر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی قبر کے پاس جا کے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے بھیک مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انسان کی پوجا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ، انسان کی پوجا کرتا ہے میرے بھائی۔ دیکھیے گا ایک پاگل آدمی برسوں سے، بہت دن سے نہایا نہیں، غسل بھی نہیں کیا ہے، بڑے بڑے بال ہیں اور وہ بہت ہی ننگا جسم کے ہیں، اور اس کے سامنے جا کے کیا کرتے ہیں؟ ہم سر کو جھکا دیتے ہیں۔ جہاں پہ قبر بنی ہوئی ہے، جو قبر کے اندر سو رہے ہیں، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ تو خود بیچارہ لاچر ہے، وہ تو آپ سے دعا کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ لیکن انسان کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا اس سے پتہ لگائیے۔ دخل النار رسول فی ذباب ودخل الجنت رسول فی ذباب۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک آدمی جہنم میں جائے گا صرف ایک مکھی کی وجہ سے، ایک آدمی جنت میں جائے گا ایک مکھی کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیف ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیسے مناسب ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مر رجلان علی قوم لهم صلاۃ لا یزاد حتى يقرب الیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے دو دوستہ گزرا ہو رہا تھا، دو دوست گزر رہے تھے، کسی بستی سے گزر رہے تھے، کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، اور ان گاؤں کے لیے ایک قبر بنی ہوئی تھی، ایک مزار بنی ہوئی تھی۔ جب تک کہ کوئی انسان اس قبر کے نام پر کچھ بھی نہیں دے دیتا تب تک کہ اس کے لیے راستہ کو کلیئر نہیں کیا جاتا تھا، رکاوٹ بن جاتے تھے۔ فقال لأحدهما، ان میں سے ایک سے کہا کہ اس قبر کے لیے کچھ دے دو۔ انہوں نے کہا کہ لیسا عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں؟ کہا کہ قرب ولو بذبا، اگر ہو سکے تو ایک مکھی بھی دے دو۔ انہوں نے ایک مکھی کو پکڑ کر قبر کے اوپر رکھ دیا، اور ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ فخلوا سبیلہ، اس کے راستے کو کلیئر کر دیا، چھوڑ دیا، تم جا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے فدخل النار، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک مکھی، شرک کتنا بڑا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلم ماں اور بہنوں میں دیکھیے، دھاگا استعمال کرتے ہیں، تعویذ استعمال کرتے ہیں، ہپی دیوالی مناتے ہیں،
फेसबुक के ऊपर देखिएगा पोस्ट क्या, हैप्पी दिवाली, मतलब गैरों के हम त्योहार में शामिल होते हैं। हम यहूदी की नकल करते हैं, हम गैरों की नकल करते हैं, हम बहुत सारे जगह में जाते हैं और अपने तौहीद का जनाजा निकाल देता है। अभी भी देखिएगा बहुत सारे बच्चे के हाथ में वो तागा, वो धागा, वो ताबीज लटका हुआ है। मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने अपने हाथ या गले में कोई भी ताबीज या धागा को लटकाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये शिर्क है। फिर भी हम उसके जरिए अल्लाह को छोड़कर उसके जरिए हम क्या करते हैं, शिफा तलब करते हैं। कभी भी आपको शिफा नहीं मिलेगी मेरे भाइयों। सिर्फ मैं आपको समझा देता हूं, मिसाल के तौर पर आपकी बीवी है, आपकी बीवी है और आपकी बीवी के पास एक गैर महरम आदमी आते हैं, एक अजनबी अपरिचित इंसान आते हैं और एक रात अपने बीवी के पास रात गुजारता है। आप बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करेंगे? क्यों? क्योंकि हर इंसान ये चाहेगा कि मेरी बीवी को दूर से देखे, ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरा जो हक है इसको अगर कोई इस्तेमाल करे या फिर कोई मेरे हक के साथ रोगरदानी करे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने बीवी को तलाक दे देगा। अगर बीवी की एक छोटी सी गलती आप माफ नहीं कर सकते तो अल्लाह तबारक व तआला के कितने आप नाफरमान कर चुके, कितने शिरकिया क्या आपने, अल्लाह ताला कैसे माफ करेगा? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कहता है हम तुमको पैदा किया, हमने जमीन के अंदर तो रहने की जगह दी, हम खाना भी देते हैं, रिस्क भी देते हैं, पानी भी देते हैं, सारी की तमाम जरूरतें हम पूरी करते हैं, और तुम कैसे छोड़कर मुझे छोड़कर दूसरे की तुम इबादत करते हो, दूसरे के सामने अपने सर झुकाते हो, मिन्नतें मांगते हो। ये सरासर शिर्क मेरे भाइयों। छठा सबक, गैरों से मोहब्बत। गैरों से मोहब्बत क्या मतलब? नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हम गैरों से मोहब्बत करते हैं। हमारे नौजवान माँ और बहनों की बात करते हैं। चलिए स्कूल में चलिए, अब कॉलेज में देख लीजिए, कॉलेज में देखिएगा, स्कूल में देखिएगा, या किसी पर्सनल जहां पे ट्यूशन पढ़ाया जाता है, प्राइवेट पढ़ाया जाता है, वहां भी खबर लीजिएगा। अब लड़का लड़ी एक दूसरे को चुम्मा चाटी करते हैं, आई लव यू। अब देखिए माँ जब जनती है, जन्नी बच्चे को पैदा की, कितने तकलीफ से उन्होंने जन्ने हैं बच्चे को, 20 साल की जिंदगी हो गए उस लड़के का, कभी भी अपने माँ को नहीं कहा कि माँ आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन 2-3 दिन की रिलेशन ताल्लुक ने अपने माँ से भी जुदा कर दिया। औज़ बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालिन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, व इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, अपने बेटों से मोहब्बत करते हो, अपने भाई से मोहब्बत करते हो, अपने बीवी से मोहब्बत करते हो, अपने रिश्तेदार से मोहब्बत करते हो, अपने माल से मोहब्बत करते हो, अपने जमीन और जायदाद से मोहब्बत करते हो, अपनी तिजारत से मोहब्बत करते हो, और उस घर से मोहब्बत करते हो जहां पे तुम जिंदगी बसर करते हो, आराम से रहते हो, उससे भी मोहब्बत करते हो। 8 चीजों के नाम लेने के बाद अल्लाह ताला कहता है, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि। अगर इन तमाम चीजों से तुम मोहब्बत करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल और जिहाद करने से ज्यादा अगर तुम्हारी मोहब्बत उन तमाम चीजों से हो जाए तो समझ लेना, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जरूर अजाब लाएगा। मोहब्बत करो, कोई फर्क नहीं, लेकिन जो जितने मोहब्बत के हक रखते हैं, प्यार के हक रखते हैं, उससे उतनी मोहब्बत जीना चाहिए। अल्लाह के रसूल क्या करते, अल्लाह तबारक व तआला क्या करते? अगर ये मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद करने से ज्यादा हो जाए तो तुम अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का इंतजार करना। आज अगर अजाब
عذاب अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ब आया है, इसका मतलब एक ही है कि हमने अल्लाह को भुला दिया, नबी को भुला दिया, जिहाद से भी हम मुंह मुड़ गए। इसीलिए मतलब इसीलिए मकसद क्या हुआ कि अल्लाह ताला नतीजा ये हुआ कि हम ज़लील और खाक हो गए। चलिए 7वां सबब, ईमान से खाली। हम आज ईमान से दूर हैं, नमाज से दूर है, मस्जिद वीरान है लेकिन नमाज़ें नहीं है। ये कैसा मुसलमान है भाई? जो मुसलमानों का अल्लाह के बारगाह में सर झुकाना चाहिए था, आज जो जानवर की तरह जिंदगी गुजार रहा है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वअदल्लहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला ईमान वालों से कहता है, तुम्हें इस कायनात का खलीफा बना दिया जाएगा, तुम्हें इस कायनात के जानिशिन बना दिया जाएगा, तुम इस कायनात के हुक्म हाकिम होंगे, हुकूमत करोगे। जिस तरह के कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुम्हारे पहले लोगों को हुकूमत दी गई थी, तुम्हारे पहले लोगों को जानिशिन बनाया गया था, खलीफा बनाया गया था, और उसके बाद तुम्हारे दीन को सबसे ऊंचे दर्जे पे रखूंगा जिससे तुम राजी हो जाओगे, और तुम्हारे दहशत की जिंदगी को निकाल कर अल्लाह ताला अमन वाले शांति की जिंदगी अता करेगा। 3 चीजें उस वक्त पूरी होंगे। अल्लाह ताला कहता है, मेरे बंदे याबुदूननी, तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करोगे, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे, मेरी ही इबादत करोगे। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है उसके साथ मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। ऐ नमाज, तू जानबूझकर नमाज को नहीं छोड़ना। अगर तूने नमाज को छोड़ दिया तो अल्लाह ताला से तुम्हारा जो ताल्लुक है, अल्लाह ताला से तुम्हारा जो रिश्ता है, ये रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा। जितने भी तुम गिड़गिड़ाते हैं दुआ करना, लेकिन तुम्हारी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला नहीं सुनेगा। तुम हजारों गिड़गिड़ाते दुआ करो, बारगाह इलाही में अपना सर को झुकाओ, सर ठुकराते रहो, लेकिन तुम्हारी अल्लाह तबारक व तआला कोई भी बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि तूने अल्लाह ताला से रिश्ता को तोड़ दिया। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते। चलिए अब 8वां सबब, उम्मत ज़वाल का 8वां सबब क्या है? तालीम से दूर। क्या मतलब मौलवी साहब, आप कैसी बातें करते हैं? तालीम से दूर? हम लोग तो तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरा लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, मेरी बेटी स्कूल में पढ़ रही है। हम तो तालीम 2-3 हम क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, तालीम तो सीख रहे हैं, लेकिन तालीम सीख रहे हैं, जो तालीम हासिल करना चाहिए था वो तालीम हासिल नहीं करते। कुरान और हदीस से एक 8 साल के बच्चे, मदरसा में जाइएगा, 8 साल के बच्चे से आप सवाल कीजिए कि बेटा ये बोलो तुम कैसे हो, वो बच्चा कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर अजनबी आदमी कहीं कभी भी मदरसा में जाएंगे तो 8 साल के बच्चे लोटा में पानी लेकर आपके पास आ जाएगा, आपसे मुसाफा करेगा, सलाम करेगा, पूछताछ करेगा। अब आइए स्कूल की बारी आई। आप 8 साल के बच्चे के आप सवाल कीजिए कैसे हो, ভালো আছি, এই মোটামুটি বাজারে চলার মতো। समझ में आई बात? क्या फर्क है? इसकी जुबान में शिरकी अल्फाज है। 8 साल के बच्चे, उससे सवाल कीजिए कितना फर्क मेरे भाई। स्कूल में यही पढ़ाया जाता है, सिर्फ इश्क लड़ाओ, इधर उधर घूमो फिरो। एक मास्टर साहब, टीचर तो हमको कहते मौलाना साहब आज लड़की को कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर कहेंगे तो रिएक्शन ले लेंगे, मेरे नाम पर केस चुप देंगे, मुश्किल हो जाएगा चलना फिरना। मेरे भाइयों, उस तालीम से हम दूर हैं जो तालीम अल्लाह ताला को याद कराए, जो तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत को जिंदा रखे, वो तालीम से हम दूर हैं। जो तालीम
آخرات کو یاد دلائے، جو تعلیم اللہ تعالیٰ کو یاد دلائے، جو تعلیم مسجد کے اندر بلائے، مسجد کی طرف بلائے، نماز کی طرف بلائے، وہ تعلیم سے ہم دور ہیں، وہ تعلیم ہم سیکھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو تعلیم ہم کو شیطان بنا دے، انسان سے ہم کو جانور بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کے ناشکر گزار کرنے والے بہت سارے ہم لوگوں کو دیکھیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، تعلیم حاصل کرو، میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ دنیا میں تعلیم حاصل مت کرو، لیکن تعلیم حاصل کرنا چاہیے، قرآن کی بھی تعلیم پہلے حاصل کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ پہلے اپنے رب کو جاننے کی کوشش کرو، اپنے پروردگار کو جاننے کی کوشش کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کی کوشش کرو۔ ان سارے باتوں کو آپ پہلے تعلیم حاصل کر لیجئے۔ اس کے بعد آئیے نواں سبب، نمبر وجہ کیا ہے؟ اختلاف۔ امت محمدی میں اختلاف ہے، سنت سے دور ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وعن ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، جامع خطبہ دے رہے تھے۔ کیسی خطبہ، کیسی تقریر ہو رہی تھی؟ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں، ذرفت منها العیون، جس کو سننے کے بعد ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ووجلت منها القلوب، ہمارے دل کانپ اٹھے، ہمارے دل لرز اٹھے۔ ہم نے کہا انا هذه موعظۃ مؤذن، اے اللہ کے نبی، آپ ایسے تقریر کر رہے ہیں، آپ ایسے خطبہ دے رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ آپ کے الوداع تقریر ہے، اس کے بعد آپ کے مزبان سے تقریر نہیں سن پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فماذا تغدو الینا، اے اللہ کے نبی ہمارے پاس کچھ چھوڑ کے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال انی قد ترکتکم علی البیضاء، اے میرے صحابہ، جس راستے کے اوپر، جس منہج کے اوپر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ راستہ 24 آورس روشنی کے اجالا ہے، اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میرے شریعت کے اوپر چلنے والا کبھی اندھیرا کا شکار نہیں بنے گا، میری شریعت کے اوپر چلنے والے ہمیشہ روشنی کی طرف چلیں گے، کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیفیں نہیں ہوگی، کوئی ذلیل نہیں ہوں گے۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اور جو شخص اس راستے سے ہٹ جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، شریعت محمد سے ہٹ جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ نیست نابود ہو جائے گا، اس کا وجود مٹ جائے گا۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي، اور اے میرے صحابہ، میرے مرنے کے بعد بہت سارے تم کو اختلاف دیکھنے کو ملیں گے، اس حالات میں، ایسی حالات میں کیا کرنا؟ میری سنت کو دامن کو تھام لینا، اور میرے صحابہ کے سنت کے دامن کو تھام لینا، تم ناجات پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا۔ کیا پتا چلا؟ اختلاف اگر ہے تو آئیے، اختلاف کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پروردگار کی قسم، تمہارے رب کی قسم، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام کے تمام جھگڑا میں، تمام کے تمام اختلافات میں، تمام کے تمام اختلاف میں آپ کو قاضی ماننا نہ مان لے، آپ کو حاکم نہ مان لے، وچار کرنے والا، فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، بہترین فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، تب تک کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور ان کے اندر ایک کھوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ہم آتے ہیں 10واں سبب، خود کو نہ بدلے۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں گے، یہ امت ذلیل و خوار ہوتے چلی جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا،
اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا, سچویشن کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود بخود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے, اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. میرے بھائیوں, ذلت کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے, رسوا کی زندگی بدلنے کی کوشش کرے. یہودی اور یہودی کے نقش قدم پر چھوڑ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیجئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کریں, ضرور اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, مومن کے اوپر مدد کرنا یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے, ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا فرض ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مومن کی ہم مدد کرتے تھے, مدد بھی کریں گے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کیا تھا, بدر کے میدان میں مدد کیا تھا فرشتوں کو دے کر. میرے بھائیوں, آج وہی اللہ موجود ہے, وہی اللہ زندہ ہے. جس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا, وہی اللہ جو اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈوبتے ہوئے 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بچایا تھا, جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا, جو اللہ جناب محمد رسول السلام کو بچایا تھا, وہ اللہ موجود ہے. لیکن ہمیں بدلنے کی کوشش کرنا پڑے گا, ہمیں بدلنے کی کوشش کرنا ہوگی. ذرا غور کیجیے. میں باتیں کو لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں, وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ اور باتیں کریں. میں یہیں سے میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات بتائی گئی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.